یا 24 کروڑ کی عوام کو دیکھیں. ظلم یہ ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اس چیز کو اتنا خفیہ رکھا گیا، ان معاہدوں کو، ان ایگریمنٹس کو پبلک نہیں کیا گیا، اور چیزوں میں الجھا کے ان 40 خاندانوں کو سپورٹ کیا گیا، ان کو مراد دی گئی، ان کو تمام انسینٹیو دیا گیا، اور 24 کروڑ عوام جو ختم ہو گئی ہے آج، نہ مڈل کلاس ہے، نہ لوور کلاس ہے، نہ اپر مڈل کلاس ہے، سب کا بیڑا گرک ہو گیا، ان کو تباہ کیا گیا. اصل میں جو ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، ہمارے پاس ہم وہ ملک ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس کے پاس بجلی اس کی ان کو مراد دی گئی، ان کو تمام انسینٹیو دیا گیا، اور 24 کروڑ عوام جو ختم ہو گئی ہے آج، نہ مڈل کلاس ہے، نہ لوور کلاس ہے، نہ اپر مڈل کلاس ہے، سب کا بیڑا گرک ہو گیا، ان کو تباہ کیا گیا. اصل میں جو ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے، ہمارے پاس ہم وہ ملک ہے، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، جس کے پاس بجلی اس کی ضرورت سے زیادہ ہے. ہمارے آئی بی پیز کی جو پروڈکشن کیپیسٹی ہے وہ تقریباً 45,000 میگا واٹ ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جو ٹرانسمیشن ہے جس کے ذریعے بجلی ہم تک پہنچائی جاتی ہے اس کی کیپیسٹی صرف 22,000 میگا واٹ. اگر ہم 45,000 میگا واٹ بجلی پروڈیوس کرتے بھی ہیں تو ہم اس کو ڈسپیچ نہیں کر سکتے، ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پاس تو وہ نہ لائنیں ہیں، نہ وہ ریسورسز ہیں. تو سوچنے کی بات یہ تھی کہ اس وقت جب یہ ایگریمنٹ کیے گئے، میں کسی سیاسی پارٹی کی بات نہیں کرتا، جس نے بھی کیا ہوگا اس وقت کے حالات کے حساب سے ملک کی بہتری کے لیے سوچا ہوگا، لیکن سوچنے کی بات یہ تھی کہ جب ہمارے پاس ٹرانسمیشن کا نظام ہی 22,000 میگا واٹ کا ہے تو ہم نے کیسے 45,000 میگا واٹ پروڈیوس کا پلانٹ لگا لیے. ہمیں تو اس سیکٹر پہ کام کرنا چاہیے تھا، اور بلکہ جو یہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو آئی پی پیز ہیں، ان کو اس بات پہ پابند کرنا چاہیے تھا کہ جی آپ اس وقت یہاں پہ اپنی جنریشن لگا سکتے ہیں، جس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اشور بھی کریں کہ اس کی ٹرانسمیشن بھی آپ یقینی بنائیں گے. آپ جو بجلی بنا رہے ہیں وہ وہاں تک پہنچے تو صحیح. جیسے ابھی ہم آف ریکارڈ بات کر رہے تھے مفتی صاحب کے ساتھ کہ ایک آدمی نے اگر 5 کلو چھولے بنا لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے 2 کلو چھولے جو ہے وہ بک سکتے ہیں، لیکن پیسے میں پورے 5 کلو کے لوں گا کیونکہ میں نے بنائے 5 کلو. تو 22,000 میگا واٹ کی سپلائی ہمارے پاس ہے، اس کے اوپر ہمارے پاس گنجائش ہی نہیں ہے. اور المیہ یہ ہے کہ ہم 22,000 میگا واٹ بجلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور 23,000 میگا واٹ بجلی جس کی ایک تقریباً 50% بن جاتی ہے ہماری پروڈکشن کا. قیمت جو ہم آئی پیز کو دے رہے ہیں وہ پوری 45,000 کی دے رہے ہیں. 22,000 استعمال کر کے دے رہے ہیں اور 23,000 میگا واٹ بغیر استعمال کرے ان کو دے رہے ہیں. یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ اس کے جب میں زیرو گنتا ہوں تو وہ 9 اور 10 ڈیجٹ سے زیادہ کراس کر جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ہم اس کو ملین اور بلین میں بات کرتے ہیں. زیرو پڑھ کے مجھے حیرت ہے کہ اتنا بڑا یہ راز آج تک فاش کیوں نہیں ہوا. کون سی قوتیں تھی جس نے اس کو دبا کے رکھا کہ یار 45,000 میگا واٹ کی کیپیسٹی رکھ کے اس ملک کی ضرورت، جو کہ اچھا ایک اور بات، اس ملک کی جو بنیادی ضرورت ہے سمر کے مہینے میں بھی جب بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ 25, 26, 27,000 میگا واٹ سے نہیں ہے، جو سردیوں میں کم ہو کے 18 سے 20,000 میگا واٹ ہو جاتی ہے. ہم آلموسٹ ڈبل ہیں اپنی ریکوائرمنٹ سے، لیکن کیونکہ ٹرانسمیشن نہیں ہے، ڈسپیچ سسٹم نہیں ہے، اس پہ کوئی کام نہیں ہوا، اس کو وہیں رکھا گیا. اور المیہ یہ ہے کہ 45,000 بجلی کے ہم پیسے جس کو ہم کیپیسٹی چارجز کہہ رہے ہیں وہ ہم دے رہے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے 2,000 ارب روپے سے زیادہ اس مد میں کیپیسٹی چارجز میں دیے ہیں. اور اس سال کا جو تخمینہ ہے نیپرا کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال میں 2,100 ارب روپے کیپیسٹی چارجز کی مد میں ہمیں ادا کرنا ہے. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جو ملک اس وقت جس دہانے پہ کھڑا ہے، کیا ہم بغیر استعمال کرے بجلی خالی کیپیسٹی چارجز میں ان کو 2,100 ارب روپے کہاں سے لا کے دیں گے؟ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. جبکہ آپ کو بتاؤں کہ 2,600 ارب روپے کا اس میں سرکولر ڈیٹ ہے ان اکاؤنٹ آف پاور سیکٹر. سر میں بڑی سمپل سی بات کر دوں، آپ سب لوگ سمجھتے ہیں سرکولر ڈیٹ جو بیسیکلی کیا ہے، یہ میرے حساب سے یہ لاس ہے. یہ اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں، اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں، اس کا پیسہ اس کی پاکٹ میں کر کے ہم اپنے اکاؤنٹس کو تو مینٹین کر رہے ہیں، پیسے کو دکھا رہے ہیں، لیکن یہ 2,600 ارب روپے جس کا ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں یہ ڈیٹ نہیں ہے، یہ میرے خیال سے لاس ہے. اگر اس کو لاس کریں گے تو ہماری بیلنس شیٹ آؤٹ ہو جائے گی، اس لیے ہم کو ان کو زندہ رکھنے کے لیے یہ دکھانا ہے. اور جو ابھی ریسنٹلی رضی صاحب بھی بیٹھے ہیں ٹیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے کہ 12,000 روپے کا جو گورنمنٹ نے 12,000 ارب روپے کا جو تخمینہ لگایا ہے ٹیکس کلیکشن کا، اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں 2,2100 ارب روپے جو ہے نا وہ صرف کیپیسٹی چارجز کی مد میں دینے ہیں، وہ پیسے جس کی بجلی ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں.
ہم اس بات پہ کیوں شور کر رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس سے انڈسٹری کو جو نقصان ہو رہا ہے کہ یہ وہ متنازع شرائط اور کے معاہدے ہیں جو حکومت نے ان کو ضمانت دی ہے خفیہ طور پہ کہ ہم آپ کو اس طریقے سے جو ہے نا فیسیلیٹ کریں گے، اور یہ معاہدے، یہ ایگریمنٹس، یہ چیزیں پبلک نہیں کی گئیں، میڈیا کو نہیں بتائی گئیں، ہمیں نہیں بتائی گئیں. اب چیزیں کھلنا شروع ہوئی ہیں تو کچھ چیزیں جو اس میں سے آ رہی ہیں وہ انتہائی خطرناک ہے. مطلب اتنی خطرناک ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات میں کیسے ہم سروائیو کر پائیں گے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. ایک اور چیز کہ جی آئی پی پیس کے ساتھ جو معاہدہ ہوا اور ٹیک اور پے کی شرط پر معاہدہ طے کیے گئے، جس کا مطلب اس پہ بھی ہمارے سخت تحفظات ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آئی پی پیس کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کچھ بھی ہو، جتنی بجلی وہ ان کی صلاحیت ہے پیدا کرنے کی، وہ پیسے ہم نے ان کو پورے دینے. اور اس میں ایک شق یہ بھی ہے کہ جس میں 40 سے 66% تک کیپیسٹی کی ادائیگی جو ہے وہ حکومت پاکستان نے ان کو ضمانت دی ہے. کچھ دن پہلے میں ٹی وی پہ ہمارے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر کہہ رہے تھے کہ جو سوورن گارنٹی ہے اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا. سر کیوں نہیں ہو سکتا؟ دنیا میں جتنے ایگریمنٹ بنتے ہیں، بڑے بڑے معاہدے ہوتے ہیں، اس میں ٹرمینیشن کی، اس میں ایگزٹ کی کلوز ہوتی ہیں. کہیں نہ کہیں تو گنجائش نکلے گی نا کہ اس کو ہم بیٹھ کے ریویو کر سکیں، اس کو ری وزٹ کر سکیں، ری نیگوشیٹ کر سکیں. اس طریقے سے تو نہیں چلے گا. دوسری بات کہ جو حکومت کے ساتھ جو 52% آپ کا ہولڈ کرتی ہے آئی پی پیس کو، وہ سنگل بائر اینڈ سنگل سیلر کی بنیاد پہ چل رہا ہے. یعنی کہ حکومت خود ہی خریدار ہے اور حکومت ہی واحد وہ ہے ادارہ ہے جو اس کو بیچتی ہے. یعنی جس قیمت پہ چاہے وہ خریدے اور جس قیمت پہ چاہے وہ اس کو بیچے. نہ کوئی مقابلہ ہے، نہ کوئی کمپٹیشن ہے. یہی 52% اگر آئی پی پیس حکومت اپنے پاس سے ہٹا کے پرائیویٹ سیکٹر کو دے دے تو آج بجلی کا وہی حال ہوگا جو آپ کے موبائل فون کا ہے. ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا جو پرانے لوگ بیٹھے ہیں کہ موبائل گھر میں ٹیلی فون کی لائن کی اپلیکیشن دیتے تھے، دادا دیتا تو پودے کے ٹائم پہ لائن لگتی تھی. آج موبائل فون کو جب سے آپ نے کھلا کیا، اتنی کمپنیز آ گئی ہیں، اتنا اوپن کمپٹیشن ہے، اتنی لیونگ پلینگ فیلڈ ہے کہ کوئی مفت پیکج دے رہا ہے، کوئی مفت آور دے رہا ہے، کوئی ایس ایم ایس فری دے رہا ہے، کوئی واٹس ایپ فری دے رہا ہے. جب تک آپ ہیلدی اوپن کمپٹیشن نہیں دیں گے، لیول پلینگ فیلڈ نہیں کریں گے. آج آپ کر دیں نا، حکومت 52% کی اپنی جو یہ لے کے بیٹھی ہے، اور یہ کام تو ویسے بھی پرائیویٹ سیکٹر کا ہے، حکومت کا تو نہیں ہے. اس کو پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں، کنٹرول کریں، ریگولیٹ کریں، چھوڑ دیں. دیکھیں آج بجلی کے نرخ کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ان کی ایک اجارہ داری ہے. یہی وجہ ہے کہ جو صارفین ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے اور وہ مجبور ہیں کہ وہ 45,000 میگا واٹ کے پیسے بھر کے، جس میں سے آدھی بجلی وہ استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں، اپنا ضرورت پوری کر سکیں اور اپنی انڈسٹری کو چلا سکیں یا اپنی بنیادی ضرورت پوری کر سکیں. اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ ہے کہ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں یا جو ہمارے پالیسی میکر ہیں جب اس ٹائپ کے کام کرتے ہیں. ہمیں بہت چھوٹے لیول پہ یہاں کاروبار کرنے والوں کے سمجھ میں باتیں آتی ہیں. جب پلانٹ لگائے گئے اور امپورٹ کیے گئے تو بڑی حیرت کی بات ہے کہ جو کوئلہ کے بیس کے اوپر آپ کے آئی پی پی چل رہے تھے، جس کو ہم امپورٹڈ جو ہم کول منگاتے تھے، یا آر ایل این جی کے اوپر جو پلانٹ چل رہے تھے، وہ پلانٹ پنجاب میں لگائے گئے، ساہیوال میں لگائے گئے. ارے بھائی، یہ پلانٹ تو جو امپورٹڈ چیز کے ساتھ لگائے جاتے ہیں دنیا کے